ملت عمدۃ الخطبہ سلطان الخطبہ رئیس الخطبہ حضرت علامہ الحاج شاہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ احمد رضی اللہ علیہ برسر منبر ہے، کرسی خداوت پر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی۔ بعد ہم درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ قرآ شعراء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ذرا زور سے کہیے نا الحمدللہ۔ رات کافی ہو گئی ہے، اگر آپ کی سماعتوں میں گنجائش نہیں ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نے دعوت قبول کی آ گیا، مگر چونکہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا، تو آپ کو لگتا ہو کہ رات زیادہ ہو گئی ہو تو میں آپ کو سلام کر کے پھر چلا جاتا ہوں، بتائیں کیا خیال ہے؟ وہ جو لوگ روڈ پر ٹہل رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ فائدے میں ہیں؟ نہیں، یہ وہ کم نصیب لوگ ہیں جو یہاں تک آ گئے ہیں مگر انہیں توفیق یہاں بیٹھنے کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کم نصیبی۔ ادب انسان کو جنے کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے، اور بے ادبی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ جو لوگ کھڑے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں، 4 لوگ ادھر 5 لوگ ادھر کھڑے ہیں، یہ لوگ تو ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں رکھتے۔ سخت جملے نہیں کہوں گا میں، حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں سخت جملے، مگر کہوں گا نہیں۔ جو لوگ زیادہ پیچھے بیٹھے ہیں تو تھوڑا آگے آگے بیٹھے، تھوڑی جن کی کرسیاں آگے خالی ہوں مہربانی کر کے آگے آ جائیں۔ میں ممبر پہ آیا، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں بڑا کم گو انسان ہوں، اس معاملے میں بولتا نہیں زیادہ، مگر میں پیر صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ میں نے بزرگی میں بھی ان کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں تو وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ میں اصل میں دیکھو عربی نسل انسان ہوں، فارغ بات نہیں کرتا کوئی، ایسی بات کرتا ہوں جو مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے۔
ورنہ تو میں تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، میں تو وہی شعر پڑھتا ہوں، کروں مدو اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ میری پوری زندگی کی تقریر میں ہزاروں میری تقریریں لوگوں کے پاس ہیں، مگر ایک بھی کسی بھی شخص کی کوئی تعریف 10 منٹ آپ نہیں بتا سکتے، 10 منٹ اخلاقاً تعریف کر دیتا ہوں، مگر آج مجھے انہیں دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ واقعی میں بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ دل سے احساس ہو جاتا ہے نا، دل بتا دیتا ہے کہ بندے کے دل میں عشق رسول ہے نا۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کچھ دعا کریں گے میرے لیے، بس اللہ تعالیٰ اور میرا رب خوش ہو جائے۔ اہل کو اس کا حق پہنچنا چاہیے، نہ اہل کو پہنچے گا تو بات پھر خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ جو بزرگوں سے اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو ادب سیکھا، تو کافی لوگ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، جو ٹہل رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے دے۔ ویسے آپ سبحان اللہ وغیرہ نہیں بول رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے نہ بولنے کی؟ سبحان اللہ میں 90 نیکیاں ملتی ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں آپ کے پاس، تو میں غریب ہوں نیکیوں کے معاملے میں، آپ سبحان اللہ کہہ کے مجھ کو دے دیجئے نیکیاں، مگر کہیے سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی نہیں بولیں گے کیا؟ آپ سب لوگوں سے ایک ایک کر کے کہوں سبحان اللہ بولو نا سارے لوگ ذرا ایک مرتبہ۔ اللہ نے آپ کو پیدا ہی اپنے ذکر کے لیے کیا ہے، ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پاک تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کی رحمتیں جو ہیں وہ جوش میں آتی ہیں، پھر وہ پوچھتا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ جس نام سے اللہ کو پکارو گے اس کے اسی نام کا آپ کو فیض ملے گا، حدیث شریف میں ہے نا۔ تو کافی اچھے لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ، مگر اب بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بیل پہ نا ایک آدمی ظلم کر رہا تھا مدینے میں۔ اچھا بیل کو مارنے والے بھی تو بیل ہی ہوتا ہے، کوئی خاص اس کی بھی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، تو وہ بیل پر سواری کرنا چاہتا تھا، یعنی بیٹھ کے چلنا چاہتا تھا۔ تو بیل چونکہ بنایا گیا کام کے لیے، سواری کے لیے تو نہیں بنایا گیا نا، تو یہ اس کو مارتا ہے مگر وہ چلتا ہی نہیں ہے، یہ اس کو اور مارتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے، یہ پھر اس کو مزید مارتا ہے مگر وہ نہیں چلتا، یہ شدت کرتا ہے۔ جب وہ یہ زیادہ مار رہا ہوتا ہے نا تو جس گلی میں یہ مار رہا تھا نا اسی گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہوتا ہے، ادھر سے ہی حضور گزر رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور کو دیکھ کے اللہ نے بیل کو انسان کی زبان دے دی، بولا تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، سن اللہ نے مجھے بنایا کام کرنے کے لیے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے۔ یہودی بولا رہے حیرت ہے، بیل ہو کے انسان کی زبان بولتا ہے۔ بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بیل ہو کے انسان کی زبان بولتا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ فرمایا یہ مجھے ہی نہیں جانتا، میرے ابو بکر میرے عمر کو بھی جانتا ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں کوئی آپ کو مزہ دینے کے لیے نہیں، کوئی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں، یہ تو جوکروں سے امید رکھنی چاہیے آپ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو مرنا ہے تو میری تقریر سنیے آپ، اور اگر بھول گئے تو یاد کر لیجئے آپ کو مرنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اس حدیث پر بات کرتے ہوئے فتول غیب میں ارشاد فرمایا غوث العظم نے کہ اگر انسان ہر سجدے کو آخری نہ سمجھے گا تو نماز اس کے لیے آخر تک حجاب بنی رہے گی، اور وہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر وہ یہ سمجھے گا یہ آخری سجدہ ہے تو پھر وہ سجدہ اسے معراج تک پہنچا دے گا۔ امام غزالی نے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، مجھے سفر کرنا ہے نا، ہو سکتا ہے نا، کہہ دیجئے نا ہو سکتا ہے نا، بڑا کیوں آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے مرتے بچ گیا، خدا کی قسم آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا، مگر بچتے بچتے پوری دنیا مر جائے گی۔ کہہ دیجئے نا ایک بار،
کہ ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو، اگر یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں سے کسی ایک کی آخری تقریر ہو۔ تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت امام غزالی ایک حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ استنجا فرمایا، فراغت حاصل کی ہے، وضو کرنے کے لیے 12-13 قدم دور پانی تھا، حضور اس پانی تک نہیں گئے، وہیں پہ مٹی سے تیمم فرما لیا۔ کیا کر لیا؟ مٹی سے تیمم، یعنی پانی نہیں ہے تو پھر تیمم ہے۔ تو انہوں نے حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، پانی تو 12-13 قدم دور ہے مگر آپ نے یہ، تو آپ نے فرمایا میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے وضو کر لیا۔ حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر لوگوں سوچو مذاق کے لیے نہیں، سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ میں ابھی آیا تھا تو 2-3 لوگوں نے مجھ سے ایک نعت شریف کی فرمائش کی ہے، تو اگر آپ ایسے ہلکے سے میں سنیں گے، ذرا 12 بج چکے ہیں، 12 بجے کے بعد بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ ذرا زور سے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، پورے پیچھے والے بولیں ذرا لبیک یا رسول اللہ، سناؤں 2-3 شعر۔ میں نے یہ کلام مدینہ شریف میں بہت پڑھ پڑھا ہے، مطلب ہر سال حضور بلاتے ہیں تو پڑھتا ہوں یہ کلام الحمدللہ۔ پڑھوں 2-3 شعر اور پڑھ دوں 2-3 شعر، میں مائک ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، پڑھتا ہوں 2-3 شعر۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ، پر درد دل کی دوا، اتنا نہیں کہہ سکتے مدینہ ہے، پڑھو درد دل کی دوا، درد دل کی دوا، اور اس کی آنکھوں کے دور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کے دور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ، جس کا دیکھا ہوا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، مدینے جانا آسان ہے، یعنی مدینے سے لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر جو زائر ہیں وہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہو گیا دگ سے کلیجہ میرا، ہائے رخصتی سنانے والے، سنیں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ،
کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کوئی سب کے حصے میں تھوڑی عشق رسول، ہاں یہ درد ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ سب کو نہیں ملتا، سب کے نصیب میں نہیں۔ پڑھیں کیا کہتا ہوں کہ کیا مدی بس میرا موتا مدی، اور مکہ سماعت کریں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور۔ یہی کو کم کریں، تقریر شروع کر رہا ہوں۔ سب سے قیمتی چیز اللہ نے ہم کو دی ہے، آپ کو دی ہے، وہ ایمان ہے۔ کیا ہے بولے؟ نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ اس کی کوئی بولی لگا سکتا ہے۔ ایمان صرف اللہ کے فضل کا نام ہے، اس نے اپنے فضل اور کرم سے ایمان دے دیا۔ ٹھیک ہے، ذرا پیر نیچے کرو۔ مگر ایمان جو ہے وہ پاک ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا ایمان۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کا مسلمان کا دل گھبرانے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے پہاڑ کے نیچے پھنس گیا ہے، اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے کاندھے پر کوئی ہلکی سی مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی۔ ٹھیک اب گناہ کے بعد اگر احساس گناہ ختم ہو جائے تو یہ بربادی کی علامت ہے۔ گناہ کے بعد اگر احساس گناہ ختم ہو جائے، احساس گناہ تو پھر یہ ایمان کی بربادی کی علامت ہے۔ اور جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے وقت لوگوں کے ایمان بھی چھن جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے مر کے ایمان پہ مر جانا۔ کوئی اگر مسلمان کے یہاں آیا تو بڑی بات نہیں، مگر مسلمان کے یہاں آ کر ایمان پہ چلا گیا تو پھر یہ بڑی بات ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، محدث ہیں، اکثر احادیث جو حق فقہ حنفیہ میں جس سے مسائل اخذ کیے گئے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ ان کے وصال کا وقت قریب تھا سیدنا ابو ہریرہ کا، وہ اپنے گھر پہ لیٹے تھے، کبھی روتے تھے کبھی چپتے تھے، کبھی روتے تھے کبھی چپتے تھے، کبھی ان کا چہرہ سرخ ہوتا تھا کبھی سفید ہوتا تھا، کبھی سرخ ہوتا تھا کبھی سفید ہوتا تھا۔ اب کسی نے ان کے قریب جا کے کہا آپ اتنے بڑے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور آپ کو کیا موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو آ کر کے فرشتہ یہ نہ بتا دے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو چونکہ میرے موت کا وقت قریب ہے تو میں ڈر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جہنم سے بچائے اور مجھ کو جنت عطا کر دے، کیونکہ اس وقت اگر میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے مالک اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پر رحم نے کیا تو اس کا آخری وقت ہے، اگر میں برباد ہو جاؤں گا، اگر تو نے اس وقت مجھ پر رحم نہ کیا، میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو مالک میں بالکل برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول کے اندر اتنا خوف، اور ایک عام آدمی بالکل ایمان کی حفاظت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا ایک قریبی مرید انتقال کرنے والا ہے، آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے آپ نے اس کے سامنے قرآن شریف پڑھا۔ جب اس نے آپ نے قرآن شریف کا کہا تو اس نے کہا قرآن کو ذرا بند کر لو، مجھے اس قرآن سے معاذ اللہ کہنے لگا نفرت ہے، یہ معاذ اللہ کہنے لگے مجھے قرآن سے نفرت ہے، اس قرآن کو میرے سامنے سے ہٹا لو۔ آپ نے قرآن سے لے کے ہٹ گئے، پھر آپ نے کہا آپ نے ڈرتے ڈرتے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کلمے سے نفرت، قرآن سے نفرت، اسلام سے نفرت، مر گیا۔ انہی گھٹیا الفاظ کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر 40 دن لگاتار جنید بغدادی روتے رہے، اور 40 دن کے بعد دیکھا خواب میں اس کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے منہ پہ انگری لگی ہوئی ہے جہنم کی، اور گھسیٹ کے لے کے جاتے۔ جہنم نے پوچھا یہ تو کیسے برباد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور اور تو کوئی بات نہیں تھی، مگر 2 گناہ ایسے تھے جو کسی کو پتہ نہیں تھے مگر میں کرتا تھا۔ پہلا گناہ میں یہ کرتا تھا کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے کبھی کبھی شراب کا ایک پیالہ پی لیا کرتا تھا، کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور
شراب سے میرا اللہ اتنا ناراض ہوا کہ میرا ایمان چھن گیا. اور دوسرا میرے اندر گناہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا, بدنگاہی کیا کرتا تھا. بری نظر تھی میری, گندی نظر تھی میری, نگاہ پاک نہیں تھی. اس وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا ایمان نکل گیا. اللہ اکبر. توجہ کریں, حضرت سیدنا امام حسن بصری سلطان الفقراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری کون ہے جنہوں نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے؟ مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ مرید, انہی کے شاگرد. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بصرہ میں ایک بہت بہترین میرا مرید تھا. وہ حافظ تھا, بہترین حافظ اور بہترین قاری. کہتے ہیں اس سے زیادہ پکا حافظ پورے بصرہ میں کوئی نہیں تھا. وہ میرے گھر ایک دن آیا, آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, کہیں کا نہ بچا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا ہوں. کہا بات تو بتا کیا ہوا؟ کہ کل دوپہر سے قرآن کا ایک حرف بھی یاد نہیں, پورا قرآن بھول گیا, سینے میں سے قرآن نکل گیا. کہا کیا ہوا تھا؟ کل ایک لڑکی کو دیکھا, اس پہ میری نظر بری پڑ گئی, میں اس کا پیچھا کر رہا تھا. اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا ایک تو محافظ قرآن ہے, مسلمان ہے, پھر مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے الفاظ میرے سینے میں نشتر کی طرح چھپ گئے. حضور میرا سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور میرے اندر سے پورا کا پورا قرآن نکل گیا. ابھی تو صرف قرآن نکلا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان میں نکل جائے میرے گناہوں کے سبب. حضور میرے لیے دعا کرتے. امام حسن بصری رونے لگے, پوری داڑھی بھیگ گئی, دعا کرنے لگے اور اپنے مرید کے لیے دعا کی. اللہ اکبر. قرآن واپس آ گیا. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, مجھے بتاؤ کہ اب ایسے حالات ہیں امت پر کہ اب ایسے اللہ ماشاء اللہ کے مرید پیروں کو اپنے مریدوں کی فکر ہے, اور کیا مرید اتنے نیک ہیں جیسا وہ مرید تھا؟ خدا نہ کرے نوجوانوں, تم میں سے تو کوئی نوجوان ایسا بچا نہیں ہوگا جس نے رات میں گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو, جو کہ موبائل پہ انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں نہ دیکھتے ہو, جو اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے برباد نہ ہو رہے ہو, جو فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر گندی اسٹوریاں نہ دیکھتے ہو. ارے جنہوں نے چھپ چھپ کر گناہ کیے ان کو پتہ نہیں ہے, ان کا رب دیکھ رہا ہے. تمہارے بند کمرے کے اندر, تمہارے لحاظ کے اندر, تمہاری چادر کے نیچے موبائل کوئی دیکھے نہ دیکھے, تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اور لوگ لگانے والوں رب دیکھتا ہے. کیا اپنی جوانی برباد کر لی تم نے؟ یہ جوانی تو تمہاری ایسے برباد نہیں کرنی چاہیے تھی. تمہاری جوانی نالیوں میں نہیں بہنی چاہیے تھی. تمہاری جوانی تو اللہ اس کے رسول کے لیے تھی. تمہاری جوانی تو حضور سے محبت کرنے کے لیے تھی. کیا بمبئی کے ہیرو کی طرح بن گئے, اسی کی طرح کپڑے, اسی کی طرح بال؟ اگر جوانی دیکھنی تھی تو پھر کربلا جانا تھا, اور کربلا میں 18 سال کا جوان دیکھنا تھا. سیدہ فاطمہ کا پوتا, حسین کا بیٹا علی اکبر, جس نے 18 سال کی عمر میں اسلام پر شہید ہو کر کے دنیا کو بتایا تھا, اے میرے ابا گواہ رہنا, آپ کا بیٹا علی اکبر دنیا کا تب دیوانہ نہیں ہے. اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے, بلکہ مدینے والے کی دیوانی ہے. مگر قوم برباد ہوتی چلی جا رہی ہے, بچے بھی برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں, بچیاں بھی برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. میرا امام کہتا ہے سیما پہلی ماں کہف امن و امان. سابقون کی بات کر رہا ہوں تو چلتے سب سے پہلے جو اسلام سے مشرف ہوا ہے. میرا امام کہتا ہے سیما پہلی ماں کہف امن و امان, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دیا. رہے کیوں نہیں کٹاتی بھائی, تیاری ہوئی تھی بچپن سے. بچپن میں ماں نے اپنے ساتھ بٹھال کر کے جس بچی کو قرآن سنانا چاہیے تھا, نہیں اسے فلمیں دکھانا شروع کر دی تھی. اس کو اپنے بغل میں بٹھال کے سیریل دکھانا شروع کر دیا تھا. اب جب سیریل میں کوئی ایموشن سین آتا تھا تو ماں رونے لگتی تھی, تو بیٹی بھی سمجھتی تھی یہ کوئی بہت زیادہ ضروری بات ہے. پھر وہ سیریل میں لگ گئی وہ بچی. اب وہ گانے دیکھنے لگی, فلمیں دیکھنے لگی, ڈرامے دیکھنے لگی. فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے گانے دیکھتے اب مجھے بتاؤ, اس نے دیکھا کہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے ساتھ معذاللہ بھاگ رہا ہے, لڑکا لڑکی سیریل میں بھاگ رہی ہے, تو اس نے پھر اگر وہ عمل کر کے دکھا دیا تو اس میں افسوس کی کیا غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں چوراہے پہ بیٹھ کر
بیٹیاں پہلے ایسے نہیں تھی، پہلے ہر مذہب میں پردہ تھا، مگر ہمارا مذہب تو اسپیشل پردے والا. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. اسلام نے تو پردے کا توجہ دلائی، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. اب لڑکی گانے، اچھا تو میری طرف دیکھو، لڑکی کو پتا ہوتا. اچھا دیکھیں حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی ہے، امام حسین کا مجمع ہے، کس کا بولو؟ دیکھو بولو گے نہیں تو تقریر نہیں کروں گا، بولنا تو پڑے گا، زور سے بولو سبحان اللہ. میں جب پوچھا کروں کس کا امام حسین کا، کس کا مجمع تھا، بولو امام حسین کا مجمع تھا. ایک ڈی ایم عورت آئی ہندو، آ کر کے بولی میں ہندو ہوں اور میں ڈی ایم ہوں اس علاقے کی، مگر میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، نیلسن منڈیلا کی وجہ سے مجھے حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت کرتی ہوں، حسین کو چاہتی ہوں، حسین سے مجھے محبت ہے، مگر یہ پوچھنے آئی ہوں 1400 برس گزر گئے، 14 صدیاں بیت گئی، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو کوئی نہیں بولا، بولتا کون؟ جواب نہیں تھا. پھر اس نے کہا کیا ہوا مسلمانوں، 1400 صدیاں بیت گئی، کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کوئی نہیں بولا. اس نے پھر کہا 1400 صدیاں بیت گئی، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو ایک نیچے سے بوڑھا کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ چمکتا تھا، کوئی نیک آدمی تھا، کھڑے ہو کے بولا بیٹی ذلیل کرنے آئی ہے، سن حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. اس ناچنے والی کے گھر میں حسین پیدا ہو؟ بولو تو صحیح طرح. ایک گانا گانے والی کے گھر میں یہ کو کم کر دو بھائی، مائک والے تھوڑا. آج آپ دیکھتے نہیں لوگ ہر طرف سے جا رہے ہیں، گھروں میں پتہ نہیں عورتوں کو کس کے طریقے پہ چلنا چاہیے، مگر میں آج جس کا ذکر کرنے چلا ہوں پوری کائنات میں اس سے خوش نصیب عورت کوئی نہیں. اور افسوس یہ ہے کہ امت میں اس کا ذکر کوئی نہیں. دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت اور اس کا ذکر کوئی نہ، خوش نصیب کوئی اتنا، نہ فضیلت والا کوئی اتنا، نہ ذکر کسی کا. میرا امام کہتا ہے سیدی ماں، پہلی ماں، کافی امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں. ان کا لقب تھا ملکہ عرب. یہ سن لو پہلے بات، کیا لقب تھا بولو؟ ملکہ عرب. میں اتنی مالدار کوئی عورت نہیں تھی اس زمانے میں، ان کے پاس 40 نوکر نوکرانیاں تھے. ارے بولو تو صحیح بھائی، کتنے؟ 40. اور نہ کسی کے پاس اونٹ اتنے جتنے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، نہ اتنے کسی کے پاس بکریاں جتنا خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، نہ سونے کے سکے اتنے پورے عرب میں اتنے جتنے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. مگر میں کہتا ہوں صرف عرب کی نہیں، وہ تو عجم کی بھی ملکہ ہے، وہ تو زمین کی بھی ملکہ ہے اور آسمان کی بھی ملکہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے پوری دنیا میں کوئی ایسی دوسری عورت مجھے بتاؤ جس کے آنگن میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہو. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کے نواسے کا نام حسن اور حسین ہے، جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اس کے نواسے سارے شہیدوں کا سردار، اس کی بیٹی فاطمہ ساری عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردارہ، اس کا داماد علی سارے ولیوں کا سردار، اور اس کا شوہر محمد سارے نبیوں کا سردار. بولو تو صحیح سبحان اللہ. اور حضرت شیخ عبدالرحمن دہلوی میں رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہونا اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی. زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، زور سے تو بولے سبحان اللہ، دل لگا کے تو بولے سبحان اللہ. میں کس کی بات بتانے چلا ہوں؟ میں حسن حسین کی نانی کی بات بتا رہا ہوں.
اور وہ عورت، اس عورت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی فضیلت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، کوئی آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک بار آئے، ایک دن رہے، اسلام لے آئے، اور ایک دن صرف رہے، اسلام لے آئے، اسلام پہ انتقال کر جائے وہ صحابی، اس کی نیکی کا مقابلہ پوری دنیا کا کوئی غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ بولو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ جو ایک دن کے لیے آئے، نبی کے ساتھ رہے، وہ ہو جائے صحابی، حضور کو ایک بار دیکھے، اس کی نیکی کا مقابلہ دنیا کا کوئی غیر صحابی نہیں کر سکے۔ مگر میرے نبی کی 38 سال لائف ہے، شادی شدہ زندگی حضور کی 38 سال ہے، اس میں سے 28 سال خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ رہی ہے اور اکیلی نہیں۔ بولو تو صحیح یار، اکیلی رہی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہے جو حضور کو کنواری ملی ہے، اور سنو خدیجہ وہ ہے جسے میرے سرکار کنوارے ملے ہیں۔ بولو تو صحیح۔ میں خشک زمین پر بہت ہری سبزی کی کوشش کر رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے تو بولو۔ ان کی شادی حضور کے ساتھ جو ہوئی ہے، شیخ عبداللہ دہلوی روایت کرتے ہیں کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب اسلام آپ فرماتی جب میں چھوٹی تھی تو مکے میں عورتوں کا میلہ 1 سال میں 1 بار لگتا تھا۔ کتنے سال میں؟ کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، اس وقت میلے کے اندر ایک آدمی آیا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ مرد تھا، چونکہ عورتوں کے میلے میں الاؤ نہیں تھا مرد، تو وہ آیا تو لوگوں نے عورتوں نے سے دھکے دیے، مگر وہ آ کے کعبے میں بیٹھ گیا، اور کعبے میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی بوسیدہ کتاب کھولی اور کھول کے کہنے لگا اگر میرا اسلام، میری یہ کتاب ٹھیک ہے اور اگر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو یہاں پر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا آخری حبیب آئے گا، اور اگر میری کتاب صحیح ہے تو اس وقت وہ عورت بھی اس مجمع میں موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی۔ سیدہ کہتی ہے اور نے تو دھکے مارے تھے، میں نے نذرانے دے دیے، اور پھر میں نے کعبے کی طرف کو جو ہے وہ اپنی جھولی پھیلائی اور کہا اے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی کعبے میں آنے والا ہے مکے میں تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے۔ فرماتی میں جا کے سو گئی، کچھ دنوں کے بعد فرماتی میں نے خواب دیکھا کہ ایک اچانک میرے گھر میں سورج آ گیا، زور سے بولے سبحان اللہ، اور سورج کو دیکھ کے سورج کے آنے کے بعد میرا پورا گھر جگمگ جگمگ روشن روشن۔ میں برقہ بن نوفل کے پاس گئی، میں نے پوچھا یہ خواب کی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل، اگر تیرا خواب سچا ہے خدیجہ تو تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا۔ فرماتی سیدہ خدیجہ میرے ایک شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے کا پھر میرے کام میں میرے باپ کا انتقال ہوا، میرا بھائی مر گیا، اب مجھے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے، تو میرے جو بکریاں تھی، میرے جو اونٹ تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ دھوکہ دھڑی کرتے تھے، یہ امانت میں خیانت کرتے تھے، مکے کے چور لوگ بدتمیز یہ میرے قافلے میں جاتے تھے اور میرے ساتھ مجھے تکلیف دیتے تھے، تو جب یہ چوری کرتے تھے خسارہ ہونے لگا تو میں نے جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا اے جناب ابو طالب آپ میری مدد کریں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، کا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ لوگ میری بکریاں لے کے جاتے ہیں، چرا لیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کھو گئی، بیڑی لے گیا اور وہ مجھے نقصان دے رہے ہیں، آپ ایسا کریں میری کوئی مدد کریں۔ ابو طالب بولے میں تو مکے کے باہر بھی جانا چھوڑ دیا، میں تو جاتا نہیں۔ کہا میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں، میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو پورے دن مزدوری کر کے شام کو اپنی ساری مزدوری غریبوں کے گھر دے کے آ جاتے ہیں۔ کہا ہاں میرا بھتیجا ہے۔ کہا آپ انہیں بلا لیں، حضور کا نام لیا۔ اب ابو طالب بولے ہے تو میرا بھتیجا مگر غیرت مند ہے، آئے گا نہیں، آئے گا؟ کہنے کہ آپ کہیے میں بھی اپنی کنیز کو بیچتی ہوں، تو انہوں نے اپنی کنیز نفیسہ کو بھیجا، ادھر جناب ابو طالب نے بھی کہا، تو حضور ان کے گھر کی طرف کو چلے۔ اب ذرا زور سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، ذرا توجہ سنیے گا۔ اب ان کا وہ خواب جو دیکھا تھا، اب توجہ کریں۔ وہ کہتی ہے کہ اس دن ایسا ہوا کہ میں گھر میں چھپ کے کام کر رہی تھی، میں نے دیکھا اچانک میرے گھر میں نور آ گیا، اب میرا جو دروازہ تھا وہ بھی ادھر بھی سورج نہیں تھا، جدھر میری مکان کا پیٹ تھی ادھر بھی جو سورج نہیں نکلتا تھا، نہیں نہ پچھم کی طرف منہ تھا نہ پورب کی طرف منہ تھا۔ کہتی ہے اچانک میرے گھر میں نور پھیل گیا، کمرے میں نور ہی نور ہو گیا۔ میں نے پوچھا، میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج نے راستہ بدل لیا ہو، نظام شمسی بدل گیا ہو۔ کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج نہیں تھا بلکہ پردے کے پیچھے آمنہ کا لال کھڑا تھا، اور چہرے کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ میرا پورا گھر جگمگ جگمگ، میرا امام پکار اٹھا، خورشید تھا کہ زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا خبر، اور بے پردہ جب تو رخ ہوا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کہتی میں نے کہا آپ میرے ٹور
शुरू में चले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया इजाजत दे दी सरकार ने। अब कहती मैंने मैसरा अपने गुलाम से कहा उनका ख्याल रखना। वो कहता है फिर मैं सोच लगा, डर लगा, या अल्लाह फिर मैं पिटूंगा, फिर मुझे मारा जाएगा, फिर कोई अरबी मुझ पे मुसल्लत हो जाएगा। अरबी बहुत बुरा सलूक करते थे अपने गुलामों के साथ, आज भी करते हैं। वो बदले नहीं मक्के के जलील, आज भी ऐसे ही वो जलील, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, आज भी कफील बने पड़े, गुलामी करवाते हैं। तो जो है कि नहीं? वो कहता है मुझे लगा मुझे पिटना पड़ेगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे तकलीफ दी जाएगी, मुझे परेशान किया जाएगा। कहता है मगर मैंने सोचा कि जब मैं उनके साथ गया, हुजूर के साथ जाके जब आया तो सैयदा खतीजा ने पूछा बोलो क्या हुआ? कहने लगे बड़ा फायदा हुआ, मगर आप ऐसा करो खतीजा मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा अब मैं आमना के लाल के बगैर नहीं रह सकता। ए भाई पानी वाले भाई, तकरीर करने दो भाई, मैं डिस्टर्ब पसंद नहीं करता हूँ, बैठ जाओ आप, मेहरबानी आपकी, पानी रख दो, पानी की फिक्र ना करो, तकरीर की फिक्र कर लो, मेरी तकरीर हो जाने दो, वरना ये पानी का फंक्शन ही रख लेते। बैठो भाई, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अब कोई करना होना नहीं भाई डिस्टर्ब, तो बड़े दिल से की जाती है बातें हैं। जब कोई इस तरह की बात होती है तो तकलीफ होती है। ये भी सुनना तो इन्हें भी चाहिए ना। अब तक मेरा अपना 10 साल का तजर्बा है, जितनी भी जलसों में प्रॉब्लम होती है कमेटी वाले करते हैं। ये बिल्ले लगा के इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम वाम नहीं है, बैठो आराम से तकलीफ सुनो। बेवजह की बात के इधर से इधर को कर लिया। मैं क्या कह रहा था जरा बताएं तो? मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा था, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मैसरा कहता है खतीजा मुझे आजाद करने का क्यों? अब मैं मोहम्मद के बगैर नहीं रह सकता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा क्यों? का बात यह है कि अब तक जिसके साथ भेजा था उसने मारा, तोड़ा, तकलीफ दी, परेशान किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर ये पहले इंसान है कि जिनसे बहुत मोहब्बत हो गई। मेरा बाप मेरी माँ ने इतना ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने सफर में मेरा इतना ख्याल रखा, पहले मुझे खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं, पहले मुझे सुलाते हैं बाद में खुद सोते हैं। खतीजा मैं पहले जाता था तो उनको मेरे ऊपर सूरज आता था और मुझे धूप परेशान करती थी सफर में, मगर ये पहली मर्तबा देखा है कि सूरज एक बार भी मेरे सर पे नहीं आया। कहा क्यों? कि सूरज निकला नहीं था, रोज निकलता था, मगर आमना के लाल के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो शहर को जाया करते बादल सर पे साया करते। मैं नबी पाक के बारे में कहने लगा, मैंने देखा कि एक दिन पूरा टूर एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। पहले लोग पेड़ के नीचे ही आराम करते थे गर्मियों में, पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो जब हुजूर पहुंचे तो पेड़ के अंदर जगह नहीं थी, गुंजाइश। तो जब पेड़ ने देखा कि छांव खत्म हो गई, आमना का लाल धूप में है, तो पेड़ ने सबको छोड़ा और नबी की तरफ को झुक गया, हुजूर को बरसाया कर दिया। मैसरा बोले आप मुझे आजाद कर दो, तो सईदा खतीजा के दिल में मोहब्बत बढ़ गई। उन्होंने फिर पैगाम भेज दिया, लोग उनसे शादी करना चाहते थे, इतनी मालदार थी, मगर वो मना कर दी। अब हुजूर को उन्होंने पैगाम खुद भेजा, अपनी कनीस नफीसा के जरिए। किसी और के पास पैगाम आ जाए तो आदमी खुद नहीं कह देगा मैं ठीक है जाइए मैं कर लूंगा या मैं तैयार हूं। हुजूर ने फरमाया मैं अपने चचा से मशवरा करूंगा नफीसा, फिर बताऊंगा। हुजूर को जनाब अबू तालिब की जरूरत, मशवरे की जरूरत, मगर हुजूर मशवरा क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों की आंखें खुल जाए उम्मतियों की, कि जब वो शादी करें नौजवान बच्चे तो ये समझ लें कि अपने घर वालों से, बड़ों से मशवरा करें, ये सुन्नत भी है और उसमें बरकत भी है। ये फेसबुक की शादियां कामयाब नहीं होती, ये व्हाट्सएप वाली शादियां, ये अपनी पसंद वाली शादियां, 90% इसमें तलाकें होती हैं, 90% तलाकें होती हैं। मेरी बेटियां समझती नहीं अपने आप को, लड़कों ने क्या ख्वाब दिखा दिए, 2-3 मीठी बातें क्या कर ली, माँ को भूल गए, बाप को भूल गए, भाइयों की इज्जत को भूल गई।
ایک لڑکی ٹول پہ کوئی اشارہ کرتی ہے, ٹول والا پولیس بلاتا ہے, پولیس گاڑی پکڑ لیتی ہے, اس سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا, کیا بات ہے, کیا پرابلم ہے. کہنے لگی میں اس لڑکے سے محبت کرتی تھی, اپنے ماں باپ سے چھپ کے آ کے اس سے میری دوستی ہو گئی تھی, میں نکل کے آئی, میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو اس کے بعد دو لڑکے اور تھے, وہ بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے, مجھے غلط طریقے سے ٹچ کرنے لگے. جب انہوں نے مجھے ٹچ کیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگا میں نے ان کو بیچ دیا ہے تمہیں. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی اگر ٹول نہ آتا اور ٹول والا وقت پہ فون نہ کرتا تو میری عزت دار ہو جاتی. یہ تین لوگ میرے ساتھ درندگی کرتے ہیں, میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں میری بات دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے ماں باپ کی بغیر مرضی کے کسی پر بھروسہ نہ کرو, اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو. اپنے ماں باپ, چونکہ ماں باپ تمہارے حق میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک, ماشاء اللہ. میری بیٹیاں, میری بہنیں اس سے بات کو سمجھے کہ نبی نے مشورہ کیا. حضور کو مشورے کی ضرورت, کسی کے مشورے کی ضرورت, مگر حضور نے مشورہ کیا. پھر شادی کے لیے حضور نے ہاں کر دی, جناب ابو طالب نے بھی ہاں کر دی, حضور کا نکاح ہو گیا, سرکار دو عالم کا نکاح ہو گیا. نہ کوئی بارات چلی ہے, نہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں, نہ کوئی لڑکی کو دیکھنے گیا ہے, نہ کوئی منگنی ہوئی ہے, نہ کوئی زیور بنا ہے. سبحان اللہ. اب تو شادی مشکل ہو گئی معاذ اللہ. لڑکیاں کنواری ہیں مسلمانوں کی بہت زیادہ, کیوں؟ جہیز کی وجہ سے. اور اب تو بیواؤں سے تو کوئی شادی نہیں کرتا. حضور کی بارات بیوہ کے گھر گئی, اب جاتی ہے کسی کنوارے لڑکے کی بارات, ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ انہوں نے جانے کس کے رسم و رواج نبھا لیے ہیں. اپنے چھوڑ کے بیوہ کی شادی ہونا مشکل ہے اس معاشرے میں. میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ اور بیواؤں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہی معاشرہ ہے. جب جوانی میں بیوہ ہو جائے شادی کو ایپ سمجھتے ہیں, ابے کون ہو تم, مشرک ہو, کون ہو تمہاری سوچ تو مشرک والی ہے. لڑکی وہ آئی, ایک لڑکی نے بیان کیا کہ وہ اس نے پھانسی لگا دی تو بچ گئی. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, کیوں پھانسی لگائی تھی؟ کہنے لگی اپنی ماں کی وجہ سے. میری جو والدہ ہے نا, ہاں, کہ پھر وہ بارات ہو رہی تھی بہن میرے بھائی کی, تو وہ مجھے کچھ لے کے نہیں جا رہی تھی. جب بھی شاپنگ کے جاتی تھی مجھے چھوڑ کے جاتی تھی. میں نے پوچھا آپ کیا لینے جاتی ہو؟ کہنے لگے تیرے بھائی کی شادی ہے مگر تجھے لے کے نہیں جائیں گے, تو منحوس ہے, تیری نظر پڑ گئی شادی کے کپڑوں پہ, زیوروں پہ, تو منحوسیت پھیل جائے. کوئی نوجوان ہو, کوئی اللہ کو راضی کرنا ہو نا, تو کوئی دیکھ لینا کوئی لڑکی بیوہ, کوئی پریشان, اور اپنی جوانی میں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دینا, اور ہو سکے تو اس بیوہ کو بھی سہارا دے دینا. ایک تو سنو, تم سے اللہ راضی ہو جائے گا, چاہے تمہارے ماں باپ ناراض بھی ہو جائے مگر اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک, سبحان اللہ. اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا. کسی کا دل رکھ لینا بیوہ کا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو. مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جوان ہوں, شادی بھی جوان سے کروں گا, تو سن, دنیا میں اللہ نے جوان بہت پیدا کیے مگر جیسا آمنہ کا لال جوان ہوا نہ تو کوئی آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شاہ خوباں بے شک, سبحان اللہ. جانے جانا بے شک, سبحان اللہ. چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دولہا بن کے گئے سیدہ خدیجہ کے یہاں, 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی میرے حضور کی. سبحان اللہ بولو. اب تو ماں کو پتا چلا نا میرے بیٹے کی شادی, ماں رہتی تھی حضور کی دور. اس نے سوچا کہ جاؤں, پھر دل لگا نہ جا. اب وہ بڑے آدمی ہو گئے, خدیجہ سے شادی ہو گئی, عرب کے مالدار انسان بن گئے. اب وہ تجھ سے بات نہیں کریں گے. پھر کہتی ہے میرے دل نے کہا کیسی باتیں سوچتا ہے, بس وسے آتے ہیں. اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے؟ میں نے دل میں سوچا ارے چل حلیمہ چل, وہ تو بچپن میں بھی کریم تھا اور اب بھی کریم ہی ہوگا. بچپن میں بھی کریم تھا, بولو تو صحیح طرح. اب وہ آئی نا,
جب وہ آئی تو ملکہ عرب بیٹی ہے سیدہ خدیجہ، عرب کی مالدار سب سے عورت، اور حضور نے اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور استقبال کر کے میرے نبی پاک نے اوپر چادر بچھائی اور اپنی ماں کو اوپر بٹھا لا، سبحان اللہ، حالانکہ سگی ماں نہیں ہے، دودھ پینے کا رشتہ ہے، رضائی ماں ہے، اوپر بیٹھی ہیں، حضور نیچے بیٹھے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سرکار جب نیچے بیٹھے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا اے میرے سرکار یہ کون ہے؟ تو یہ دنیا کے امتیوں کے لیے یہ سبق ہے، فرمایا یہ میری ماں ہے، بے شک سبحان اللہ، اس نے مجھے دودھ پلایا، مطلب سنت میں حکمت یہ ہے، اے لوگوں تم یہ چاہتے ہو تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی عزت کرے تو تم اپنی بیویوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کیا کرو جیسے نبی نے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ماں باپ کے مننے کے بعد ڈھونگ شروع ہو جاتا ہے، تیجا کرو 40واں کرو، ہے نا؟ ڈھونگی تو ہے یہ جو جیتے جی ماں باپ سے عزت نہ کرے، بے شک بے شک، اور روح کو تکلیف ہوتی ہوگی، جیتے جی اس نے مجھے نہیں کھلایا، میرے مننے پہ پورے محلے کو کھلا رہا ہے۔ بے شک، باپ باپ ہوتا ہے یار، باپ کی بے عزتی کرتے ہیں لوگ، ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ایک بار باپ چلا جائے نا تو پھر دوسری بار ملتا نہیں، سن لینا اس بات کو، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہی ہوتا ہے، مگر پھر کیا فائدہ۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اللہ آپ نے کوئی پریشان کی ہوگی، میں نے تو کوئی میں کہا ٹھیک ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ بتائیے آپ کیا کریں۔ میں کہتے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بے دخل کر دیا، میرے پاس گھر تک نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا کے پاس جاؤ، عید والے دن ابا سے عید مل لینا، بے شک سبحان ابھی اللہ، ملے ہو ابا سے عید؟ بولے نہیں۔ میں کہا اب مل لینا، کہا لگا عید نہیں ملیں گے، غصے میں میں نے کہا تم ان سے عید ملنا کو درود بھی پڑھنا، وہ سمجھا یہ کوئی عمل ہے، وہ گیا عید کا دن آ گیا، مجھ سے بولا میرے ابا راضی ہو گئے، رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ لگا ابا راضی ہو گئے۔ میں نے اتنی جلدی کیسے؟ کہہ لگا میں نے ابا کو کہا عید ملوں گا تو میرے باپ نے پہلے مجھے بھگایا، پھر میں نہیں گیا تو پھر دھکے مار دیے، پھر میں اندر دروازے پہ چلا گیا، پھر مجھے دھکے مار دیے، پھر دروازہ بند کر لگے، میں اندر گیا، زبردستی میں نے ابا کو اپنی باہوں میں دبوچا، میں طاقتور آدمی تھا، وہ کمزور تھا، میں نے دبا لیا، اور جب میرا سینہ اس کے سینے تک گیا تو وہ تو بالکل موم کی طرف پگھلنے لگا۔ کہتے ایک دم وہ رونے لگا، میرا باپ بچوں کی طرح رویا۔ میں نے پوچھا ابا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی مجھے کبھی تھوڑی عزت دی تھی، تو نے جتنی آج مجھے عزت دے رہا ہے، آج تو نے مجھے سینے سے لگایا تو آج میری صحیح معنوں میں عید ہو گئی ہے۔ میرے لال یہ میری دولت میری لیے ضروری نہیں ہے، یہ سب دولت میرے لیے ضروری تو نہیں ہے، میرے لیے تو تو ضروری ہے۔ میں نے اپنی جوانی کو آگ لگا کے تیری جوان تجھے جوان کیا ہے، میں راتوں کو سویا نہیں کہ میرے بچے آرام سے سوتے رہے۔ اے میرے لاڈلے میرے بیٹے، میرے لیے سب سے بڑی دولت تو ہے۔ وہ لڑکا رو کے کہنے لگا سید صاحب بڑے دوستوں سے عید ملا تھا مگر باپ سے عید ملا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ باپ کون ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ اور ماں ایک بار چلی جائے تو دنیا میں دوسری کوئی ماں نہیں، باپ چلا جائے تو باپ نہیں۔ آج سے 22 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ہندوستان کے ہر صوبے میں تقریر کی، اللہ کا شکر ہے، اور میں نے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں کئی ممالک میں جا کے میں نے تقریر کی، اللہ کا فضل احسان ہے۔ میں کسی لائق نہیں، سرکار غوث پاک کی عطا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ کاش میری ایک تقریر میرے والد نے سنی ہوتی۔ پوری دنیا تقریر سنتی ہے، ایک والد سن لیتا تو کامیابی ہو جاتی، باپ ایک تقریر سن لیتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے نا وہ لگایا، ایک مالی نے پیڑ لگایا، اور پیڑ جب بڑا ہو گیا پھل دینے لگا تو مالی چلا گیا دنیا سے۔ اب جو پیڑ ہے نا وہ پھل دے رہا ہے اور سوچ رہا ہے اے میرے مالی تو کہاں چلا گیا، اے میرے مالی سب میرے پھل کھاتے ہیں مگر تو نے مجھے سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، کاش تو بھی میرا شباب دیکھ لیتا، کاش تو بھی میری بہار دیکھ لیتا، کاش تو بھی ایک پھل کھا لیتا مالی، تو پھر میں کامیاب ہو جاتا، میں کامیاب ہو جاتا۔ کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھنا، کسی پیر صاحب کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ آئے گا۔ کبھی اپنے باپ کے پاؤں کی، اور کبھی
کبھی اپنی ماں کے پاؤں دبانا کسی مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں جو ماں کے پاؤں دبانے مزہ ہے. ماں کے ہاتھ پر جمع کرو. ایک بار باپ چلا جائے تو نہیں ملتا, ایک بار ماں چلی جائے تو نہیں ملتی. اگر گھر میں سب کچھ ہو اور ماں نہ ہو تو گھر بیکار لگتا ہے. ماں چلی جاتی ہے تو میاں کچھ نہیں. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. اور جب تک ماتا چومنے والی زندہ تھی گھر سے لے کے دروازے سے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. اے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. میرے نبی نے کیسی قدر کی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مسجد نبی میں تقریر فرما رہے ہیں. اچانک تقریر روک دی حضور نے اور اپنا منبر چھوڑا. اور چھوڑنے کے بعد ایک عورت آ رہی تھی بوڑھی, اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے منبر پہ بٹھالا, اس کو چادر میں. سارے صحابہ 1,00,000 صحابہ دیکھ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا پہچانا نہیں, یہ میری ماں ہے, اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. دنیا کو یہ بتا دیا جائے, خدا کی قسم اگر نماز میں دکھاوا ہو تو علماء فرماتے ہیں نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اگر صدقے میں دکھاوا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. مگر فرماتے ہیں مگر اگر ماں باپ سے محبت دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضور کی شادی ہو گئی, زور سے بولے سبحان اللہ. سیدہ جب تشریف لے کر کے گئی حضور کی رضائی ماں سیدہ حلیمہ, تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں انعام میں دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ساس کو نذرانہ دیا ہے, بولے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہیں, زبردست قسم کا تعداد ہے دونوں رشتوں. کچھ ساسیں اتنی بدبخت ہیں کہ اپنی بہوؤں کی زندگی خراب کر دی انہوں نے, اور کچھ بہویں کچھ اتنی بدبخت ہیں وہ بھی ساسوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں. کتنی دی؟ اور ایک اونٹ. ماں کو نذرانہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بولو تو صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا. ادھر دیکھو, توجہ کرو. امی عائشہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن حضور نے بیان کیا, ایک دن سرکار نے فرمایا عائشہ ایسا کرو کہ روٹیاں بنا لو, زیادہ کھانا بنا لو. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ خدیجہ کی سہیلیاں آ رہی ہیں, ان لوگوں کو دعوت کھلانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اپنے رشتہ داروں کی کتنی عزت کرتے تھے. اپنے ساس کی سسر کی بے عزتی نہ کیا کرو. حضور تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کی بھی عزت کرتے تھے, ہے نا, عزت کرتے تھے سرکار. سارے گوشے تو ہیں حضور کی زندگی میں. اب کوئی نہیں دیکھنا چاہے تو بات سمجھ آ رہی نہیں؟ بولیے آپ تو ناظم صاحب تو اچھا نہیں لگتا نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو ذرا سبحان. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ, تو میرے منہ سے ایک بات نکل گئی اچانک. کہتی انسانی تقاضے کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی. اما عائشہ غلطی کہتی ہے, ہم اس کو غلطی نہیں مانتے. وہ فرماتی میری غلطی ہو گئی. میں نے کہا حضور آپ کیا خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ بوڑھی تھی, انتقال کر گئی, اب جوان بیویاں آپ کے نکاح میں. تو حضور کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے بھئی آتے وقت ہوتا, سرخ. کہتی میں کانپنے لگی, اور حضور کو اور جلال آیا, میں اور کانپی. کہتی حضور کا جلال جمال میں تبدیل ہوا, آنسوں سے آنسو گرنے لگے. اور پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے عائشہ میری خدیجہ کے بارے میں بات مت کیا کرو. جب پورے مکے میں مجھے کوئی نہیں مانتا تھا تو خدیجہ مجھے مانتی تھی. فرماتے تھے میں ایک دن اپنے گھر آیا. اللہ توجہ کرو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی ماننے والا نہ ہو تو پھر وہ جو اس وقت ساتھ دیتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میرے آقا نے کہ میں ایک دن اپنے گھر آیا تو مجھ پہ لوگوں نے گالیاں دی تھی, پتھر مارے تھے. میں گھر میں آیا, میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا اے میرے سرکار کیا ہوا ہے میرے آقا؟ میں نے کہا عائشہ میں خدیجہ آج لوگوں نے مجھے گالیاں دی, مجھے پتھر مارے ہیں. کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی, مجھے دودھ پلایا, ایک گلاس میں نے دودھ پی لیا تو میرے پاؤں کے نزدیک بیٹھ گئی اور کہنے لگی میرے سرکار میرے آقا آپ دیکھنا چاہیں خدیجہ رہے نہ رہے ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے. بے شک, سبحان اللہ.
حضور جاتے تھے غار ہرا پر. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو جب مشرکین ستاتے تھے تو وہ غار میں جاتے تھے. غار میں ان کے لیے غار میں سکون تھا. مگر میرا امام کہتا ہے جو غار اصحاب کہف کے لیے درجہ رکھتی تھی وہی درجہ خدیجہ حضور کے لیے رکھتی تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہف امن و امان. بے شک. اور سنو کتنا مال خرچ کیا اللہ کے نام پر. حضور فرماتے ہیں ایک دن خدیجہ سے میں نے کہا غلام ہے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں, اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے آقا ہم پر ظلم کرے گا. اور جو غلام ہے وہ یہ کہتے ہیں اور سنیے اور میرے آقا نے فرمایا اور خدیجہ سنو جو کہ قرضدار ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پر قرض ہے. اب کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. خدیجہ الکبریٰ نے کہا میرے محبوب سب کو بلائیں. آپ فرماتے ایک شامیانہ لگایا اور خدیجہ نے اتنی دولت نکالی, اتنی اشرفیاں سونے کی ڈھیری لگائی کہ میں خدیجہ کو نظر نہیں آیا, خدیجہ مجھ کو نظر نہیں آئی. اور پھر لوگوں سے کہا او لوگوں ڈرو مت اور کلمہ پڑھو. یہ لو تمہارے غلامی سے تمہیں آزاد کرنا غلاموں کو خدیجہ کا کام, قرضداروں کا قرضہ اتارنا یہ خدیجہ کا کام, اور کلمہ پڑھ لو تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ مصطفیٰ کا کام. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. زیادہ سمجھ میں آنے چاہیے نا, دولت سے محبت کرنے والوں کو تو زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے نا یہ بات. جو دولت کی وجہ سے مر جاتے ہیں مگر دولت کی دولت الحاکمت تکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں پتہ چلے گا جب قبر میں جاؤ گے. دنیا داری سے دل لگانے والوں. میں سیدہ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. تو حضور کہاں جاتے تھے بولو؟ غار ہرا پر. کہاں پہ؟ غار ہرا, جبل نور. غار ہرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. غار ہرا پر آپ میں جب 2017 میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو میں چڑھا تو مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تھا. ایک جگہ بیٹھا, دو جگہ بیٹھا, جب کم سے کم 25 جگہ بیٹھ کے اوپر چڑھا ہوں. یعنی 2.5 کلومیٹر کی پہاڑی ہے, 2.5 کلومیٹر اوپر کی پہاڑی ہے اور 4 کلومیٹر پلین کا راستہ. اب جب میں چل رہا تھا جوانی کے عالم میں, پھر میں نے سوچا, میں سیدہ خدیجہ کو یاد کرنے لگا کہ میں تو جوان ہوں یا اللہ, میں تو جوانی میں کتنی آسانی سے چڑھ گیا, مگر میری ماں خدیجہ چڑھتی ہوگی تو کیسے چڑھتی ہوگی. اللہ اکبر. نبی کے لیے کھانا لے کر کے جاتی تھی وہیں پہ, 4 کلومیٹر پیدل چلتی تھی, پھر 2.5 کلومیٹر پہاڑ پہ چلتی تھی, اور کیسے چل کے پہنچتی ہوں گی. میں نے دیکھا جوانوں سے نہیں چلا جاتا, مگر دن میں کبھی کبھی 2 بار لے کر کے جاتی تھی کھانا. میرے آقا کریم کو لے کر کے جاتی تھی. جب لے کر جاتی تھی, اللہ اکبر, جب لے کر کے پہنچی ایک دن, میرے نبی فرماتے جب خدیجہ کھانا لے کر کے آئی, اچھا مجھ سے اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کہا ہے, غوث اعظم نے, تو میں اپنی پوری زندگی اسی انسان کے نام کر دوں جو مجھے یہ پیغام پہنچا دے کہ غوث پاک نے میرے جیسے بیکار کو سلام پیش کر دیا. مگر میرے آقا فرماتے جب خدیجہ کھانا لے کر کے گئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اللہ فرماتا ہے, اے اللہ کے رسول, آپ اللہ فرماتا ہے آپ خدیجہ سے کہیے کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے, اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے. میرا امام کہتا ہے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, ماشاء لگ رہا نہیں اللہ. لگ رہا لوگ, آپ لوگ زور سے تو بولو ذرا, دل کن لوگ کر رہا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ عرب. اگر دیکھو مولا علی فرماتے ہیں اچھی باتوں میں کسی کا دل نہ لگے تو وہ اچھی باتوں پر دوش نہ دے, وہ اپنے دل پر غور کرے. بے شک بے شک بے شک. فرماتے ہیں اچھی باتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, بات دل میں ہوتی ہے. دل سخت ہو تو پھر بات اثر نہیں کرتی. دل ذرا ٹھیک ہونا, اور خدا کی قسم دل ہی سب کچھ ہے. میرا امام کہتا ہے یوں تو سبونی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اگر دلوں میں سیدہ خدیجہ کی محبت نہیں ہے تو بٹھا لو آج سے. یہ پہلی ماں ہے امت کی, زور سے بولو سبحان اللہ. اور 28 سال رہی ہے حضور کے ساتھ, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 28 سال.
اب جب انتقال کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ ابا کو بلا لاؤ. سیدہ فاطمہ بلانے گئی, ابا امی بلاتی ہے. حضور جب پہنچے نا تو سیدہ خدیجہ لیٹی ہے, انتقال ہونے والا ہے. تو حضور نے کہا خدیجہ پہلے آتا تھا تو آپ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طبیعت زیادہ خراب ہے, اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. پھر رونے لگی, کیا ہوا خدیجہ؟ کہنے لگی میرے سرکار میں ایک عام عورت ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ عرش کے مہمان ہیں, آپ اللہ کے حبیب ہیں. تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو کجا من کجا. بے شک بے شک. حضور کہاں آپ اور کہاں میں, تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہی ہوں. خدیجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے. حضور نے فرمایا میری خدیجہ تو میری دنیا میں بھی بیوی ہو, آخرت میں بھی میری بیوی بنو گی. میری خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی ہوں, میرا رب بھی راضی ہے. اللہ نے جنت میں تیرا محل بنایا, میں نے دیکھا ہے وہ سفید موتیوں کا بنا ہوا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تیرا محل سفید موتیوں کا. حضور فرماتے جو عورت اپنے آدمی سے بدتمیزی کرے, زبان لڑائے, فرماتے قیامت کے دن اس کی زبان اس کی گردن میں لپٹی ہوگی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ. مگر میرا امام کہتا ہے او یار عام عورت عام مرد کا حق نہیں ادا کر سکتی, چاہے کتنی خدمت کر لے. مگر میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہے جس نے نبی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ سبحان حق اللہ. گزارے رفاقت پہ لاکھوں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ نے دوسری بات کہی, میرے محبوب یہ مومنہ کا عقیدہ ہے. پہلی کہا حضور ایک جوڑی کپڑے دے دیجئے اپنے. کہا کیا کرو گی خدیجہ؟ کہا حضور اس کو کفن بناؤں گی, آپ کا کپڑا جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب کوئی نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا تم کفن کی بات کرتی ہو, کپڑے کی بات کرتی ہو, آپ کہو تو خدیجہ میں اپنی کھال نکال کے دے دوں آپ کو. کھال. پھر حضور سے آخری بات کہی سیدہ خدیجہ نے, میرے محبوب آخری بات میری یہ ہے کہ میں نے 3 بچیوں کی تو شادی کر دی, مگر میری ایک بیٹی فاطمہ رہ گئی ہے, اس کا خیال رکھنا. میرے آقا میری چھوٹی فاطمہ رہ گئی ہے. یہ کہہ کے سیدہ خدیجہ نے آخری بار حضور کو دیکھا, اور جیسے ہی آنکھیں مچی ہیں میرے آقا کریم اپنی بیٹیوں کو چھپا چھپا کے روتے ہیں. اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا, غم کا سال رکھ دیا. کچھ دنوں کے بعد حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی کفار مکہ نے. جب اونٹ کی اوجڑی رکھی تو اوپر اونٹ کی اوجڑی سجدے میں کسی نے ایک چھوٹی سی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا جاؤ آپ کے ابا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کعبے میں. جب گئی دوڑتی ہوئی تو دیکھا اپنے ابا کو, تو باب السلام کی طرف سے داخل ہوئی, جب دیکھی تو اندر اللہ کے رسول ہیں. اپنے گھر سے نکلتی بھی وہاں پہنچی, اور پہنچنے کے بعد میں جب کعبے گیا تھا تو میں نے کہا تھا کعبے تو نے تو وہ منظر دیکھا ہوگا جب ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس آئی ہوگی, 6-7 سال کی بچی آئی, آ کر کے سیدہ فاطمہ نے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائی, اور ہٹانے کے بعد پھر آپ پانی لے کر کے آئی, اور پانی آپ زمزم سے اپنے ابا کی زلفوں پہ کچھ گرد غبار لگی تھی, کچھ غلاظت لگی تھی, اس کو دھونے لگی. جب دھوئی نا تو حضور نے ایسے کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا. بیٹی نے جب باپ کو دیکھا اور جب باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو بیٹی نے اپنے ابا کے آنسو آگے بڑھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پوچھ دیے اور کہا میرے ابا آپ غم نہ کریں. میری امی خدیجہ کہتی تھی ایک دن وہ آئے گا, اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. میرے آقا ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا یہ لوگ آپ کو مارتے رہیں گے, ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. میرے ابا اللہ اکبر. یہ کتنی دردناک کہانی ہے اسلام کی. اسلام کو آج مکمل بھلا دیا ہے نوجوانوں نے, اپنے اس پیغمبر کو بھلا دیا جس کے پورے گھر نے اس کے لیے قربانی دی. اس پیغمبر اسلام کو بھلا دیا کہ جس نے پوری رات مکے مدینے میں کھڑے ہو کر کے تمہارے لیے دعائیں کی. آج اپنے مزار میں بھی حضور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, مگر ہم کیسے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے. میرے نبی پاک ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے گئے ہیں, آواز دیتے ہیں میری بیٹی ذرا دروازہ تو کھول میری فاطمہ. اندر سے آواز آئی ابا اکیلے آئے ہیں تو تشریف لائیں. کہا میرے ساتھ عمران آئے ہیں, انہیں نہ لائیں.
फातिमा क्यों ना लाऊं? उन्हें ना लाए अब्बा। क्यों ना लाऊं अब्बा? आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूर से मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े उस पर पैमद लग गया। हुजूर अंदर गए, देखा तो पहला पीला चेहरा हो रहा है। क्या हो गया मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी बताना क्या हो गया? आज शॉपिंग करने वाली औरतें क्या समझेंगी फातिमा कौन थी? वो फातिमा जो नबी की शहजादियों के एक दुपट्टे में जिसने पूरी जिंदगी काटी। 70 पैमद लगे मगर न जमीन ने देखा, उसने कभी आसमान ने भी बेपर्दा नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी अलमारियां भरी हुई है कपड़ों से, वो क्या समझेंगी औरतें? आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली औरतें नहीं समझेंगी। सैयदा फातिमा फरमाती है कयामत के दिन में उसके जो पर्दा नहीं करेंगे। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी इतना चेहरा तेरा पीला क्यों? अरे बाप तो ऐसे पूछे तो बेटी का दिल भर आता है, ऐसे पूछ ले बाप। और वो तो हुजूर है, बताना मेरी बेटी हो क्या है, तेरा रंग पीला क्यों है, चेहरे पे गड्ढे क्यों, मेरी लाडली बताना। जब कई बार पूछा ना तो फूट पड़ी, लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से मेरे पत्थर बंद रहा है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रख दिया, पर मैं ना मेरी बेटी लाडली, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से पत्थर तो बन रहे हैं। दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और मेरे दोस्तों दुनिया छोटी है, मेरी बेटियों बेपर्दा घूमने वाली हो, दुनिया छोटी हो। मेरी बेटियों जब तुम बेपर्दा निकलती हो, मेरे आका फरमाते जिसकी औरत घर से बेपर्दा निकले उसका मर्द अगर उस पर राजी हो तो हर कदम के बदले 1 साल जहन्नम में जलेगा। तयूस है। और मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पूरी रात फिल्मों में निकाल दी, कभी अपने नबी से भी मोहब्बत की। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम के लिए वक्त, फेसबुक के लिए वक्त, अपने नबी के लिए भी वक्त है कि नहीं? मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनों को दफन कर दिया। दुनिया में रहने वालों, या दुनिया अच्छी लगती है? कभी बचपन में थे आप? नहीं, बचपन में खिलौना अच्छा लगता था, मुझे भी याद है। खिलौना किसी ने दे दिया बड़ा अच्छा लगता था, खिलौना दे दिया बड़ा, अब कोई छीन लेता था ना तो उसके हम नाराज हो जाते थे, इसने मेरा खिलौना छीन लिया। मगर अब कोई हमें खिलौना देगा, अब खेलोगे इससे? बोलो खेलोगे इससे? इसी तरह से जब आखिरत में तुम्हें ये दुनिया दिखाई जाएगी तो तुम्हें इतना ही अफसोस होगा कि बड़े होकर जैसे खिलौना खेलने से अफसोस होगा। ये दुनिया किसी लायक नहीं, ये दौलत, ये शोहरत, ये तुम्हारी जवानी सब खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न जवान को छोड़े, न औरत को छोड़े, न बच्चे को छोड़े, न मर्द को छोड़े, मौत सबको आने वाली है। बेशक बेशक। दुनिया के लिए अपने अल्लाह को राजी। मैंने अपने हाथों से बता रहा हूं 17 साल के लड़कों को दफन किया, इन हाथों से मैंने लाशें उठाई। आपके सामने मरते हुए लोग नहीं दिखते? मैंने पोस्टमार्टम वाली लाशें देखी, चिरी भी। जब देखता हूं तो सोचता हूं या अल्लाह, जब इसमें पोस्टमार्टम वाले चीरते इतनी तकलीफ होती, हुजूर फरमाते हाथ पकड़ने से मुर्दे का तकलीफ होती, मुर्दे को जब गस्साल हाथ पकड़ता है तो जब चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले। अल्लाह, कितनी सख्त मौत है। एक उंगली टूट जाए दर्द होता है। हदीस में आता है सारे जोड़ तोड़ देगा इजराइल, सारे 360 जोड़े सब तोड़ देगा। मौत का मजा बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। हजरत उमर के चाकू मारा गया है। उमर कौन? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो उमर होता। उमर को देख के शैतान रास्ता बदले। उमर मेरी उम्मत का मुहद्दिस, मेरी उम्मत का उमर मुहद्दिस, और मेरा उमर वो है कि जब ये मेरा उमर ईमान लाया तो आसमान में फरिश्तों ने खुशियां मनाई। मगर हजरत उमर के जब चाकू मारा गया तो जमीन पे तशरीफ ले आए। जमीन पे जब गिर गए ना हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ ले आए जमीन पर, तो आपने अपने बेटे से कहा मेरा सर हटा, मेरा सर छोड़, मेरा सर जमीन पे रख दे, धूल में रख दे। धूल में रख दिया गया तो हजरत उमर फारूक आजम फिर अपना सर धूल में लगाते रगड़ते अपनी माथा और कहते मेरे मालिक, लोग कहते हैं कि उमर बादशाह है मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दो, मेरे मालिक उमर को माफ। उमर की मौत का
وقت ہے, اگر تو نے عمر کو آج نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, عمر ہلاک ہو جائے گا. عمر جنتی ہے, عمر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی تو آپ کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں. اے لوگوں, کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ ارے جس کا گھر جنت میں نبی کے گھر کے سامنے ہو اس کے عمل تھوڑے ہیں. عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں جو نمازیں چھوڑتے چھوڑتے چلے گئے. اے میرے نوجوانوں, اللہ سے توبہ کر لو, اس سے کہو مالک تو بڑا مہربان ہے, معاف کر دے تو وہ معاف کرے گا. حضور علیہ السلام فرماتے, کفل نام کا ایک لڑکا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا بنی اسرائیل میں, ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا, ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ. ایک دن ایک لڑکی آئی تو رونے لگی, اس نے پوچھا پیسے دیے نہیں تجھے جو رو رہی ہے, میری رات خراب کر رہی ہے, ہاتھ نہیں لگانے دے رہی, جیسی ہاتھ لگایا رونے لگی. کہا بات پیسے کی نہیں ہے برتر, کہا بات یہ میرے ماں باپ, میرا باپ مر گیا, میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچنے آئی ہوں, اور میں ڈر رہی ہوں اپنے رب سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ پیسوں کی بات نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی. اچھا تو تجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے؟ بولی ہاں, میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں مالک مجھے معاف کر دینا, تیری بندی مجبوری میں گناہ کر رہی ہے بہن بھائی کی بھوک کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں وہ ایسے پھوٹ کے روئی, اس کے رونے سے کفل کا دل دھڑ گیا. وہ بولا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں 10,000 دینار دے کے رخصت کر دیا جا. وہ تو چلی گئی, یہ سجدے میں گر کے بولا مالک اگر وہ ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا چلی گئی, اور میں تو پوری زندگی کا زانی ہوں, میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہے. میرے مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. تو بخشنے والا ہے, بخش دے. ایسا رویا دل کا دھڑکن رک گئی, مر گیا. کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے زانی کا, اس کا اٹھائیں گے بدبخت کا, یہ تو بڑا گندا, اس کا کوئی جنازہ اٹھانے نہیں ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور موٹے موٹے لفظوں میں فرشتے اس کے دروازے پہ لکھ کے گئے, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے. کفل کو اللہ نے بخش دیا ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے اللہ کو بنا لیا تھا, آنسو بہانا سیکھ گیا تھا. اے لوگوں رو لو, موت سے پہلے تنہائیوں میں رو لو, اپنے رب سے کہو مالک دنیا میں لگے ہیں میں معاف کر دے پروردگار, ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم کو معاف کر دے. تو وہ معاف کرنے والا ہے, وہ مہربان ہے, وہ کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. اپنے نبی پر درود پڑھنا سیکھو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اپنے نبی کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کے نام. جو گردن گڑا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, کتنے لوگ ایسے جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نکل کے آ جاؤ باہر, داڑھی دکھانے والے آ جائیں, آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. چچا آپ بھی آ جاؤ, چھوٹی داڑھی ہے, ماشاء اللہ. داڑھی منڈانا کٹانا, مدرسے کا بچہ نہ آئے کوئی, آ جاؤ چچا آپ آ جاؤ. مدرسے کا بچہ نہ, ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے. آپ بیٹھو, آپ کی داڑھی ہے, کٹائی تو نہیں کبھی داڑھی؟ کٹائے تو آ جاؤ, تو آپ آ جاؤ, اب تو داڑھی میں شمار ہوگا نا. آپ آ جاؤ. دیکھو جس کے پوری داڑھی ہو نا ہے, چچا آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, آپ آ جائیں, آپ بیٹھیں, آپ کی داڑھی پوری ہے. داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے کم نہیں. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ 1 2 3 4 5 ہے کوئی چھٹا غریب نواز کا ماننے والا, چھٹا عاشق رسول؟ پیچھے سے کوئی ہے؟ سو آ جاؤ, آ جاؤ. جس کے پوری داڑھی ہو وہ نہ ہے, آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, اور داڑھی واجب ہے. ہے کوئی اور عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اور کہے اب تک جیا تھا فیشن کے لیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, آج سے جیئیں گے نبی کے لیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ 7 ہو گئے, 8 ہو گئے ماشاءاللہ, وہ 9 ہو گئے. آپ بیٹھو چچا, آپ کو نہیں بلائے, میں تو کہہ رہا ہوں پوری داڑھی والے کو نہیں بلا. آپ تو محبت میں آگے نا ماشاءاللہ. آپ برا نہ مانیے مگر تھوڑا سا سمجھ کے آئیے نا. تشریف لائیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8
9 हो गए। एक इमाम हुसैन का मानने वाला 10वीं वाला, 10वां आशिक रसूल कोई और है, वो 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह, ये कितनी अजीम सुन्नत है। 100 शहीद, आ जाओ। सुभान अल्लाह। 10 हो गए। नारे तकबीर, 11वां है कोई? नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अभी क्यों गुनहगार हो रहे हैं आप? समझे? कोई है कोई और? कितने? 11वां आशिक रसूल है, 11वीं शरीफ वाला। आ जाओ, आ जाओ बेटा। सुभान अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, पढ़ो, हम फकीरों। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, रख दिए सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर, सरवर कोनो मका की सादगी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 हो गए, कोई 12वां आशिक रसूल है, 12वीं वाला। हुजूर की 12वीं कर ले। सुभान अल्लाह। और यार मौत का कोई भरोसा नहीं। आज से नमाज की नियत करके जरा जल्दी से कट। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। ये छोटी वाली दाढ़ी ये भी हराम है। कोई और आशिक रसूल है? सुन्नत रसूल की नियत से खड़ा हो। मैं देखता हूँ जवान ज्यादा खड़े होते हैं मेरी तकरीर में रोज। उसकी वजह क्या है? जवानों का दिल ज्यादा गंदा कम होता है, और ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं इनके दिल ज्यादा गंदे होते हैं। तो मेरे हिसाब से 5-6 तकरीरों की जरूरत है, फिर कहीं जाके इनके दिल धुलेंगे। एक और आ गया माशाअल्लाह। 12 हो गए। देखो 313 थे बदर में, तो 13 वाला कोई आदमी आशिक रसूल। एक और कोई आ जाए, कोई छोटी दाढ़ी वाला आ जाए। क्यों धोखा दे रहे हो भाई लोगों को? छोटी दाढ़ी रखा के, दाढ़ी या तो रखाओ और या तो रखाओ, रखानी है दाढ़ी, या तो रखाओ या तो रखाओ, है ना भाई? है ना भाई? जरूरी थोड़ी है बात जो कह रहे हैं आप लफ्ज़ वही कहें। कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? और इधर से कोई आशिक रसूल? आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। 13 हो गया। जरा मैं आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर मेरे साथ जरा कहिए इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इन उलमा को वो बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न दाढ़ी मुड़ेगी। आए हजरत से जरा सर पे हाथ रखवा लीजिए सब लोगों ने। आपने तौबा की और इनके सर पे सबके हाथ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? वो क्या है? तो कितने लोग वादा करते हैं? दोनों हाथ रख के इंशाअल्लाह इरादा करेंगे। इंशाअल्लाह इरादा, वादा नहीं इरादा। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलके आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूं कि इस तरह के मशाइख अगर हो तो इन्हें छोड़ो मत। ये आपको हुजूर के करीब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है वो मशाइख अहले सुन्नत की खास तौर से हमारे पीर साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। एक मर्तबा आप तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच्ची माँ, पहली माँ, कहफ़े अमन अमा, हक गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। अल्लाह आपको सैयदा खतीजतुल कुबरा का फैज़ अता फरमाए, उनकी बिलखुसूस उनका फैज़ान अता फरमाए, सैयदा खातून जन्नत का। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मुझसे कहने में गलती हुई माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।